الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ میں وہ عمل کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نفع عطا فرمائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھا کرو کہ روزے کی مثل کوئی عمل نہیں ہے۔ روزہ اپنے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے، چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ باب الریان کے نام سے موسوم ہے۔ یہ دروازہ روزے داروں کے لیے مخصوص ہے۔ روز قیامت پوچھا جائے گا این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ تو جتنے بھی لوگ روزے رکھتے ہیں یہ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنت کا دروازہ جو باب الریان کے نام سے موسوم ہے وہ تمہارے لیے کھلا ہے، اس دروازہ سے تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو یہ روزے دار جب اس دروازہ سے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے پھر اس دروازہ کو بند کر دیا جائے گا، اس دروازہ سے روزے داروں کے علاوہ کوئی شخص داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ روزہ اس قدر فضیلت کا حامل ہے۔ یہ روزہ اور قرآن مجید دونوں عمل روز قیامت انسان کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اس کو دن میں شہوات پوری کرنے سے، کھانے پینے سے روکے رکھا، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول کر اور اس کی مغفرت فرما۔ قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس کو رات سونے سے روکے رکھا، یہ تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا تھا، قرآن سنتا تھا، نوافل میں کھڑے ہو کر یہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، آج میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے اور اس انسان کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت ہر امتی کو روزہ رکھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کی تلاوت کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔